مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ حمد الشاکرین، والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین، نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، ایک ایسے مقدس اور مبارک مہینے میں کہ جب جنت کے دروازے کھل چکے، جہنم کے در بند ہو چکے، اور ایک ایسے مقدس اور مبارک مہینے میں کہ جس کی ہر رات میں جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اسی رمضان المبارک کی ایسی معطر اور مقدس ساعتوں میں جب بندوں کی سننے، بندوں کو دینے، بندوں کو نوازنے، بندوں کو عطا کرنے کے لیے خود اللہ خالق و مالک کائنات عرش بری سے آسمان دنیا پر مستوی ہو چکے، پیغام ٹی وی پر آپ کا ہوسٹ حافظ زین العابدین علوی برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے خوبصورت ٹاپک پر بات کریں گے جو انسان کی پاکیزگی کی علامت اور انسان کی شخصیت کا آئینہ ہے، شرم و حیا اور حفاظت نظر۔ شرم و حیا یہ وہ خوبصورت اوصاف ہیں جو انسان کی شخصیت کو نکھارتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اسی کے بارے میں آج جانیں گے، اور جاننے کے لیے اسٹوڈیوز میں بڑے ہی پیارے گیسٹ موجود ہیں۔ ان کا آپ سے تعارف کروانے سے پہلے اپنا UAN نمبر دہرا دیتا ہوں، 042111700000، جس پر کالز کر کے آپ اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ واٹس ایپ نمبر ہے 0321565200، جس پر میسیج کے ذریعے آپ اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ ناظرین، پہلے مہمان ہمارے مستقل مہمان ہیں، بلکہ اب یوں کہنا چاہیے کہ مستقل میزبان ہیں، معروف مذہبی اسکالر فضیلت الشیخ مولانا مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب، ریسرچر ہیں، پیغام ٹی وی کے مفتی ہیں اور مصنف ہیں۔ شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ خیر و عافیت سے؟ الحمدللہ۔ ناظرین، دوسرے مہمان ہماری ہر دل عزیز شخصیت، محبوب شخصیت، فاضل مدینہ یونیورسٹی نائب امیر ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے، پنجاب کے نائب امیر ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے، اور سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں جمعیت اساتذہ پاکستان کے، فضیلت الشیخ مولانا عبدالصمد معاذ صاحب حفظہ اللہ ورعاہ۔ شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی آمد کا شکریہ شیخ، بے حد شکریہ وقت دینے کا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈیوز میں ایک اور بڑے ہی معروف عالم موجود ہیں، فضیلت الشیخ ڈاکٹر فیض احمد بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، چیئرمین ہیں ابن عباس اسلامک ریسرچ سینٹر جہلم کے، ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں۔ شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، تمام مہمانوں کی۔ محترم شیخ عبدالصمد معاذ صاحب، اپنی گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا۔ فرمائیے گا کہ اسلام میں شرم و حیا کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین۔ اپنی گفتگو کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں برکات رمضان کے اینکر ہوتے ہوئے آپ کا، پروڈیوسر صاحبان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں برکات رمضان کے ناظرین سامعین سے متعارف ہونے کا بھی موقع دیا ہے، بہت شکریہ اور ہمیں محو کلام ہونے کا موقع دیا ہے۔ جہاں تک آج کی اس ہمارے سیشن کی گفتگو کا تعلق ہے اور ٹاپک شرم و حیا عنوان رکھا گیا ہے، تو شرم و حیا سب سے پہلے تو اس کے معنی میں اور ضرورتوں میں اگر ہم دیکھیں تو حیا انسان کے صرف لباس سے ہی نہیں، اس کی آنکھوں سے، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، ہر چیز کے استعمال سے حیا کا اظہار ہونا ضروری ہے۔ حیا پابندیوں کا نام ہے، ایکچولی ہمیں روکا جاتا ہے بعض چیزوں سے، اور کسی چیز سے نہ رکنا یہ بے حیائی ہے، اور وہ دینی تعلیمات ہوں، معاشرتی روایات ہوں، معاشرے کے سلجھاؤ کے لیے سوسائٹی نے جو قواعد و ضوابط مرتب کر رکھے ہیں، انڈرسٹوڈ وہ چیزیں ہیں، ان کو ابائیڈ کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کا احترام کرنا اور ان پہ عمل درآمد کرنا،
یہ ہمارا اوورال حیا کا کنسپٹ ہے. بالکل ٹھیک. ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارا لباس ہماری بے حیائی کا آئینہ دار ہوتا ہے. نہیں، آپ کے الفاظ کیا ہیں، آپ کا قلم کیا لکھ رہا ہے، آپ کا طرز عمل کیا ہے، یہ سب سوسائٹی میں باہمی ادب و احترام کو فروغ دینے کا نام ہے. اگر آپ ایسی چیزیں نہیں رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے گویا آپ معاشرتی روایات کو ڈیمیج کرنے جا رہے ہیں، معاشرے کی بنیادوں کو ہلانا چاہ رہے ہیں. اور اس کو جب دین کا تصور دیا جاتا ہے تو اسلام نے تو ایک مسلمان کو اور حیا کو لازم و ملزوم قرار دیا ہے. اسلام کے نزدیک مسلمان بے حیا نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ اوورال اسی سیناریو میں اسلام نے کہا ہے. اور جب ہم حیا کی بات کرتے ہیں تو مسلمان راستے میں چلتے ہوئے سر جھکا کے چلتا ہے، جب بولتا ہے تو آہستگی سے بولتا ہے. یعنی کہ قرآن نے تو اونچے بولنے کو بھی ناپسند فرمایا. اونچا بولنے سے کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے، ہم تو یہی سمجھیں گے نا، لیکن اونچا بولنے سے دوسرے کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. اسے تکلیف پہنچتی ہے نا. کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، یہاں تک اسلام سوچ رہا ہے. بہت خوب. اور ہمارے اعمال کو، اوورال ہماری لائف کو جو اسلام دیکھنا چاہتا ہے وہ ہمارے ہر عضو سے حیا جھلکتا نظر آنا چاہیے. تو ہم اس کو حیا کو جیسے کوئی بات کرنے سے پہلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ باتیں کرتے ہوئے اچھے الفاظ کا استعمال کرنا یہ بھی شرم کا تقاضا ہے، یہ بھی احترام جو ہے وہ حیا کے تقاضوں میں ہے. تو اس کی اہمیت ایک مسلمان سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے عام انسان کے نسبت سے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسپیشلی اگر ہم اپنی یوتھ کو دیکھیں اور اس کے پیچھے کچھ خاص انوائرمنٹ ہمارے ہاں لاسٹ ڈیکیڈ میں دیکھے گئے، یہاں پہ جو بھی ہم اس بات میں نہیں جانا چاہتے، لیکن ہمیں آج یہ مسئلہ درپیش ہے. آج عام بیٹھ کے لوگ باتیں شروع کرتے ہیں تو یہی کہہ دیا جاتا ہے یار ہماری نوجوان نسل آج کل بے حیا ہو گئی ہے. تو وہ کوئی ایسے تو نہیں پھر رہی، جانوروں کی طرح نہیں پھر رہی، لباس سے ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی تو وہ کہاں پہ کمی واقع ہوئی ہے کہ وہ بڑوں کے احترام کو چھوڑا ہے، زبان درازی کا چلن عام ہوا ہے، گالم گلوچ کو جرت اور بہادری سمجھ لیا گیا ہے. اور یہ سب چیزیں ہمیں بینگ ایلڈرز ہم اس چیز پہ شرمندہ ہیں. ہم قوموں کے درمیان انسانوں کی دوسرے سوسائٹیز کے ساتھ جب اپنا موازنہ کرتے ہیں تو کمپیریزن کرتے ہوئے ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ ہمارا دین جو الحیاء من الایمان تھا، کہ دین نے اس حیا کو ایمان کے اجزاء میں گنا ہے، ایمان کی ساخت میں قرار دیا گیا ہے کہ مسلمان کی تو کیمسٹری میں حیا شامل ہے. اور جب انہی کا کلمہ پڑھنے والے، اسلام کے نام لیوا، یہ سب حیا کی منزلیں، حیا کی زنجیریں یہ توڑتے ہیں تو بڑا دکھتا ہے، دل دکھتا ہے. اور آج اس بات کی اور اہمیت بڑھ گئی ہے کہ آج معاشرے میں جس طرح ذرائع ابلاغ نے سپیڈ پکڑی ہے، آپ جہاں بیٹھے تھوڑی سی بات کرتے ہیں وہ اسی وقت پوری دنیا میں کلپ بن کے آ جاتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہ مسلمان ہے، یہ پاکستانی نوجوان ہے، یہ پاکستان کا لمبردار ہے. تو یہ جو ہم حیا یا بافتہ قوم ہوتے چلے جا رہے ہیں نا، تو اس میں ہمارے مذہبی طبقے کے اوپر، وارثان منبر و محراب کے اوپر، لکھنے والے ہمارے ادباء کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ ابلاغ کے ماڈرن جو ٹولز ہیں انہیں استعمال کریں اور قوم کے نوجوانوں کی اصلاح کی فکر کریں، انہیں حیا کے تقاضے سمجھانے کی کوشش. بہت اعلیٰ، بہت خوبصورت. محترم ڈاکٹر صاحب، کیا شرم و حیا صرف خواتین کے لیے ضروری ہے یا مردوں کے لیے بھی اتنا ہی لازم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت الامیر صاحب اور حضرت الناظم صاحب کے ذریعے یہ اتنا بڑا سیٹ اپ، اتنا بڑا کام، اور پھر الحمدللہ اب لائیو ہے. اللہ تعالیٰ جس نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے اس کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے، اور یہ تا قیامت یہ پروگرام، یہ نیکیاں چلتی رہیں. دیکھیے جی، مرد اور عورت دونوں کے لیے آپ اگر سورۃ نور میں جائیں تو وہاں پر حیا کے حوالے سے کافی
اللہ رب العالمین نے مسائل بیان فرمائے ہیں، احکام بیان فرمائے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مومنوں کو بھی آپ فرما دیں، کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں۔ اسی طرح عورتوں کے بارے میں بھی سورہ نور میں ہی فرمایا گیا۔ تو اس لیے دونوں کو برابر کا حکم ہے، شرم و حیا کا، دونوں کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی گہرائی میں جائیں تو دیکھتے ہیں کہ اسلام کی جو ہے نا وہ بنیاد چار چیزوں پر، مین چار چیزوں پر ہے۔ ایک عقائد پر، اور ایک جو ہے عبادات، تیسری جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے معاملات رکھے ہیں، اور چوتھی جو چیز ہے اہم ترین وہ اخلاقیات ہے۔ اور اخلاقیات جو ہے، آداب جو ہیں، یہ ایسی چیز ہیں کہ جس کا بنیادی پہلو جو ہے نا وہ حیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور حیا کا جو بنیادی پہلو ہے، یہ عنصر ہے، وہ غض بصر ہے، آنکھوں کا جھکانا۔ مرد ہے تب، عورت ہے تب۔ ہم اصل میں یہ دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں بھی اور لکھنے والوں نے بھی لکھا، اور ماحول بھی ایسا ہے کہ ہم زیادہ تر عورت کی طرف جو ہے نا جاتے ہیں اس مسئلے میں کہ جی دیکھو فلاں عورت یہ کر رہی ہے، عورت کو حیا کرنا چاہیے۔ لیکن بات جو ہے نا وہ برابر کی ہے، بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مردوں کو زیادہ اس پہلو کا خیال رکھنا چاہیے، اس اعتبار سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ زمانہ ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں مردوں کا بہت زیادہ ہاتھ ہے میڈیا کے اوپر بھی عورتوں کو لانے کا، اور اسی طرح سوشل میڈیا پر بھی لانے کا، اور پھر اور ڈھیل دینے کا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ مردوں کے زمرے میں آتی ہیں کہ وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھ پاتے۔ لیکن جہاں تک یہ تعلق ہے کہ جی شرم و حیا، یہ مرد پر بھی اتنا ہے اور عورت پر بھی اتنا ہے، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پہلوؤں کو الگ الگ طور پر بتایا کہ عورتوں کے لیے یہ چیزیں جو شرم و حیا میں ضروری ہیں، اور مردوں کے لیے یہ جو چیزیں ہیں وہ ضروری ہیں۔ جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خوشبو لگا کر جانے سے بازاروں میں منع فرمایا، اور اسی طرح بلا ضرورت عورتوں کا بازاروں میں جانا یا پھر ایسے لباس یا ملابس استعمال کرنا، اس کے حوالے سے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح جو ہے حدیثیں موجود ہیں۔ اسی طرح مردوں کے بارے میں بھی جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں میں مت بیٹھا کرو۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے، تو فرمایا اگر ضروری ہے تو پھر اپنی نگاہوں کو نیچا کریں، اپنے اندر حیا پیدا کریں۔ تو جیسا کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ خالی یہ نہیں ہے کہ وہ آنکھوں کے اندر حیا ہو، بھائی سوچ کے اندر بھی حیا ہونا چاہیے، آنکھوں کے اندر بھی حیا ہونا چاہیے، دماغ کے اندر بھی حیا ہونا چاہیے، بندے کے کردار، گفتار اور بندے کی جو سوچ و افکار ہے، اس کے عمل یا قول، سب کے اندر حیا ہونا چاہیے۔ اور پھر وہ آگے ایک الگ بات ہے کہ حیا کا مطلب یہی ہے، حیا کا مطلب یہی ہے کہ ایسی چھوٹی سے چھوٹی حرکت سے بھی بچا جائے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی کا اظہار کیا، بلکہ آپ کے معاشرے میں بھی اسے معیوب سمجھا جاتا ہے۔ آپ ایسی حرکات و سکنات سے بچیں، یہ ہے کہ بندے کے اندر حیا ہو، اور یہی ہے کہ عورت کے اندر حیا ہو۔ بہتر، ٹھیک ہے۔ کالر ہیں جی ایک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عبداللہ صاحب سندھ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، کیا کہنا چاہیں گے، فرمائیے۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ شیخ یہ ذرا کوشچن ہے، جی جی یہ ذرا میں وہ ذرا شیخ کو بتا رہا ہوں۔ آپ تو یہ ہے کہ ایک کوشچن ہے کہ موضوع چل رہا ہے شرم و حیا، پلیز کوشچن کو ذرا توجہ سے سنیں۔ اکثر ہمارے ہاں توجہ سے سنا نہیں جاتا، جب توجہ سے نہیں سنا جائے گا تو پھر جواب بھی وہی دیا جائے گا۔ موضوع چل رہا ہے شرم و حیا، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو توڑ کر آج ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ مثال کی بات کہ مسٹر ایکس جو ہے وہ ایک سرمایہ دار ہے، جی فرمائیے گا۔ تو ہاں تو وہ ہاں ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ آج کل مسٹر وائی ایک
ایک بزنس مین ہے, مسٹر ایکس اس کو 20 لاکھ روپیہ دیتا ہے. 20 لاکھ دینے کے بعد توجہ سے یہ اس کو ٹھیک کرو آپ, ہاں, کہ وہ توجہ سے, ہاں, وہ یہ بزنس مین کہتا ہے کہ کبھی آپ کو 20,000 روپیہ مہینہ, کبھی 25,000 روپیہ مہینہ, کبھی 30,000 روپیہ مہینہ دوں گا. وہ دینے والا بھی شرم حیا سے بری ہے, اس کو کوئی شرم حیا نہیں ہے, لینے والا بھی شرم حیا سے بری ہے, ٹھیک ہے. پھر اسی پیسوں سے حج ہو رہا ہے. اسلام کیا کہہ رہا ہے اس پر, اور آج امت مسلم پریشان کیوں ہے؟ میرا خیال تو اسی وجوہات سے ہے. مزید مفتی صاحب اس پر روشنی ڈالیں گے. بہت شکریہ عبداللہ صاحب. جی محترم مفتی صاحب فرمائیے. جی, ان کا اشارہ اسی بات کی طرف ہے جو علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے معاملات کے اندر بھی شرم و حیا ہونی چاہیے. اب دیکھیے انہوں نے جس بات کی طرف اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ ایک شخص کسی کو پیسے دیتا ہے مضاربت پہ, انویسٹمنٹ کے لیے, تو وہ اسے فکس کر لیتا ہے, جی میں اتنے دوں گا. کبھی وہ بڑھاتا کم کرتا رہتا ہے اپنی طرف سے, یعنی وہ اس نے طے نہیں کیا ہوا کہ اس تناسب سے ہم بڑھیں گے یا کم ہوں گے. تو یہ ان کے کہنے کا مقصد ہے کہ دیکھیں ہم معاملات میں جب کلیئر نہیں ہے, سنسیئر نہیں ہے, تو پھر اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے سب کو. یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو معاملات ہیں ان میں بھی شرم و حیا کا بہت خیال, کہ آپ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. شرم و حیا اصل میں وہ جذبہ ہے نا کہ جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے اپنا دامن بچاتا ہے اور کسی کے سامنے شرمندہ ہونے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو یہ واقعتاً ان کا بڑا اچھا ایک درد ہے, اور ہمیں اپنے تمام معاملات شرعی پیرائے میں کرنے چاہیے. جو شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے اس میں کریں, اور جو نہیں دیتی اس میں نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. گفتگو کا سلسلہ بڑا اچھا چل رہا تھا, اسی کو کنٹینیو کرتا ہوں. قرآن و حدیث میں شرم و حیا کی اہمیت کیا بیان کی گئی ہے؟ جی, میں تھوڑا سا اس کو ڈیفائن بھی کروں گا کہ یہ مرحلہ کیا ہے. اصل میں ایسا ہے کہ ایک دیکھیے, ایک عام مسلمان, پھر مومن, پھر متقی. اچھا, تقوی جو ہے نا, تقوی سے اوپر بھی ایک سٹیج ہے, وہ ہے شرم و حیا. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ دیکھیے کہ جب ہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے متعلق دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وہ کھجور کا گھابا وہ تناول فرما رہے تھے, تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ مجھے ایک درخت کے بارے میں بتاؤ جس کی مثال مومن کسی ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ جنگل کے درخت اور دور دور کے درخت ان کے نام لینے لگے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لیکن وہ نہ بتا سکے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ کھجور کا درخت ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے, وہ کہنے لگے کہ مجھے یہ پتہ چل گیا تھا کہ کھجور کا درخت ہے, ٹھیک ہے, تو لیکن مجھے حیا آئی اس بات سے کہ محفل میں بڑے لوگ موجود ہیں, صحابہ کرام کبار موجود ہیں, تو ان کی موجودگی میں میرا بولنا یہ اچھا نہیں ہے. اللہ اکبر. مجھے حیا آئی. اس حدیث میں لفظ ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حیا جو ہے نا, حیا یہ تقوی سے اوپر ہے. یعنی تقوی نہیں روکتا تھا کہ وہ نہ بتائیں, لیکن حیا نے انہیں روکا کہ بڑے لوگ موجود ہیں تو میں رک جاؤں. تو اس کا مطلب ہے اس کا درجہ تقوی سے بھی زیادہ ہے کہ انسان کے اندر ایسی شرم و حیا ہو کہ وہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکے, کہ کہاں پہ بولنا ہے, کہاں پہ نہیں بولنا, کہاں پہ رکنا ہے, کہاں پہ چلنا ہے, کہاں پہ کیا میں نے کہنا ہے, کیا انداز اختیار کرنا ہے. یہ سب تقوی کے اندر اور شرم و حیا اس سے بھی اوپر اس میں ہی آتے ہیں. تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ان من کلام النبوۃ الاولیٰ, کہ پہلی نبوتوں کی جو باتیں چلی آ رہی ہیں, یعنی ایسے سمجھے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی جو بنیادی باتیں ہیں, تعلیمات ہیں, ان میں سے یہ ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, کہ جب تم شرم نہ کرو تو پھر جو مرضی کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں. تو یہودی نے آ کے یہ کہا کہ علیکم السام, یعنی سام کا مطلب نعوذ باللہ موت ہوتا ہے. تو اس سے یہ الفاظ کہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش تھے, تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ علیکم السام واللعنہ والملام, ایسے کر کے انہوں نے 2-3 الفاظ کہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم حیا سے نہ نکلو,
حیا سے نہ نکلو، یعنی تمہیں جہاں تک رہنا ہے وہیں پہ رہنا چاہیے، تمہیں یہ الفاظ نہیں کہنا۔ وہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے تھے۔ حضرت عائشہ کا جذبہ اپنی جگہ پہ ٹھیک تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں انہیں بڑھ چڑھ کے دفاع کرنا چاہیے تھا آپ کا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ حیا کے دائرے میں رہیں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں۔ ٹھیک ہے محترم علامہ صاحب، رمضان المبارک میں حیا کے رویے کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے؟ آپ یہ بات جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے حوالہ سے جب فرماتے ہیں کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعاما شرابا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے روزہ رکھا لیکن فضول گفتگو، فضول مجلس، فضول کام، کچھ ایسی چیزیں اپنی مصروفیات وہ نہ چھوڑی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فضول باتیں کرنا، تو یہ بھی اسی بات کے تناظر میں آئے گا کہ یار اس کو بولنے کی کوئی تمیز نہیں ہے، ایسے یہی مطلب لیا جائے۔ بالکل ٹھیک۔ مجالس ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ تو رمضان المبارک ہمیں سب سے پہلے یہ پیغام دیتا ہے کہ رمضان کے حیا میں، رمضان کے احترام میں، رمضان کی شرم کرتے ہوئے ہمیں یہ سب چیزیں چھوڑنا ہے۔ بہت خوب۔ ایک تو یہ بات ہوئی، اور اس کے بعد اور مزید آگے ہم دیکھیں، رمضان المبارک ہمیں سب سے پہلے دین پہ عمل کی راہ دکھلاتا ہے۔ اوورال عام طور پہ لوگوں کے درمیان بھی ہم دیکھتے ہیں، سوسائٹی میں بھی عام دیکھا جاتا ہے، مناظر مشاہد سب یہی ہوتے ہیں کہ رمضان میں نیکی کا جذبہ زیادہ بڑھ ہوتا ہے۔ اور اس ماحول میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اہل خانہ کو ایسی مجالس میں لے کے آئیں، ایسے حلقات میں لے کے آئیں جہاں پہ انہیں اس بات کی تلقین مل سکے، نصیحت مل سکے۔ ہمارے ممبر سے رمضان المبارک کے دوران میں یہ بات، نمازیوں کی تعداد جو ہے وہ رمضان المبارک میں بڑھ جاتی ہے، بڑے اجتماعات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، عورتیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، ذرائع ابلاغ بھی مسلسل اس کام پہ لگے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہیں اور ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمیں کوشش یہ کرنا ہوگی رمضان کے احترام میں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ان ذرائع ابلاغ کے پاس لائیں اور ان تک اپنا پیغام پہنچائیں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ رمضان کا سب سے بڑا یوز میں سمجھتا ہوں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم رمضان میں اپنی اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، لوگوں کو لوگوں کے ساتھ ملائیں، ایک دوسرے کے احترام کے لیے ملائیں، ہمدردی کے لیے ملائیں، رواداری کا پیغام پہنچائیں، یہ سب رمضان کے تقاضے، تب جا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کر جائیں۔ بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب محترم، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا شرم و حیا تھے، تو آپ کی شرم و حیا کے حوالے سے کیا عملی مثالیں ملتی ہیں، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے جی، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ویسے تو کافی حیا کی وہ قسمیں، اقسام یا انواع بیان کرتے ہیں، لیکن بڑی دو ہی ہیں، ایک فطری طور پر اور ایک کسبی طور پر۔ اور جو فطری طور پر ہوتا ہے یہ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواہ، آگے لمبی حدیث ہے کہ ان کو یہودی بنائیں یا ان کو عیسائی بنائیں یا مجوسی بنائیں یا جس ماحول میں وہ ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مزید رحمت ہو تو یہی فطری جو ہوتا ہے شرم و حیا یہ کنٹینیو رہتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پاک ایسی شخصیت تھیں جن کو فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور یہ کنٹینیو رہا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے، اسی طرح حضرت عثمان، بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب بلوائیوں نے وہ حملہ کیا تو انہوں نے کہا کہ لوگوں، میں نے تو کبھی جاہلیت کے دور میں بھی شرم و حیا کا دامن نہیں چھوڑا، یہ کیا اللہ اللہ سبحان۔ اور پھر یہاں پر ایک اور میں بات ذکر کر دوں کہ حیا میں ایک تو جو مرکزی پہلو ہے یا عنصر ہے وہ یہ ہے کہ برائیوں سے بچنا، گھٹیا کاموں سے بچنا، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ شرم و حیا میں کہ کسی کا اکرام اور احترام میں جو ہے نا وہ
छोटी सी भी जो चीज़ आपको महसूस हो रही है आप उसको छोड़ दें। जैसा कि कुतुब हदीस में ये मौजूद है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा, हज़रत अबू बकर आए, टू दी पॉइंट बात करूं, और हज़रत उमर तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो पिंडली थी ना उस पर से कपड़ा हटा हुआ था। लेकिन जैसे ही हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन्हें रोकिए, पहले कपड़ा सही किया और फिर, और जहाँ ये वाक़या पेश आया और वहाँ पर जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्फाज कहे ना, खुदा की कसम पूरी कायनात के लिए ये जो है ना बहुत बड़ा सबक भी है, और हज़रत उस्मान की भी वहाँ पर अज़मत का जो है ना बहुत बड़ा जो है ना वो मज़र था, और हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है शर्म हया के हवाले से कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने क्या नमूना पेश किया। फरमाया उन्हें उधर रोकिए, पहले कपड़ा ठीक किया, और फिर जब वो अंदर आए तो बाद में जब माई साहिबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत आयशा ने पूछा तो आन जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जिससे फ़रिश्ते भी हया करें, जिसका इकराम अल्लाह अकबर, एहतराम फ़रिश्ते करें, मैं कैसे ना करूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से एक तो ये भी मिलता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सही जो है ना हदीस में मौजूद है कि आन जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दे में कंवारी औरत से भी ज़्यादा शर्म हया वाले थे, यानी इस कदर ये आन जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद था। और फिर आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत लेते वक़्त औरतों के साथ मुसाफा नहीं करते थे, हालांकि पूरी कायनात के इमाम और सबसे ज़्यादा अतहर अज़का अल्लाह ताला की ज़ात के बाद उनका मकाम, लेकिन फिर भी शर्म व हया का ये आलम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबियों से मुसाफा नहीं करते थे। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बल्कि ये जो हदीस पाक जिसकी तरफ डॉक्टर साहब बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू जारी है और रूहानी गुफ्तगू, बिलाशुबा तबीयत के अंदर जो है वो एक इज़्तिराब, बल्कि यूँ कह लीजिए कि रूहानी जज्बा वो आपके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के वाक़यात को सुनकर बहुत ज़्यादा दिल चाहता है कि इसको मज़ीद सुने, लेकिन प्रोग्राम का थोड़ा सा फॉर्मेट है। कॉलर ऑनलाइन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वसीम साहब समुंदरी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आजकल के मुसलमान शर्म हया की ये पोजीशन हो चुकी है कि सूद वाला काम करते हैं, सूद वाला काम करके हज करके आते हैं, फिर जो मुसलमान होते हैं कि चलो पिछले गुनाह माफ, नया काम शुरू कर दो। ठीक है, आपका सवाल क्या है? सवाल मुकम्मल कीजिएगा। मेरा ख्याल है कॉल। जी फरमाइए, सवाल अपना कीजिए। मेरा सवाल ये था कि शर्म हया, क्या इस्लाम के अंदर शर्म हया की या ये पोजीशन हो चुकी है कि सूद का कारोबार कर रहे हैं। शर्म हया की मौजूद शर्म हया की चल रहा है। इतनी शर्म मुसलमानों की इतनी शर्म गिर चुकी है, इतना दीन से दूरी हो चुकी है कि जो कि सूद का कारोबार करके हज करके पिछले गुनाह माफ करके फिर आगे कारोबार सूद का शुरू करो। जी ठीक है वसीम साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसे महसूस हो रहा है पहले वाले शख्स ही हैं जिन्होंने पहले सवाल किया। आप फरमाएं। हाँ जी, बस ऐसा ही है कि वही है। असल में ऐसा है कि देखें, चले वो हैं तो भी अगर कोई और है तो भी हमें तो असल मसले की तरफ देखना है। बिल्कुल कि जो बात वो कह रहे हैं ना, वाक़तन ऐसा है कि अल्लाह ताला से भी शर्म बंदे को करनी चाहिए कि वो किसकी नाफरमानी कर रहा है, किसकी मासियत कर रहा है, और किसके जुर्म करके और फिर बहाने तलाश करके वो अल्लाह ताला का जो है ना मासियत और नाफरमानी कर रहा है। तो ये बिल्कुल अल्लाह ताला से भी बंदे को शर्म करनी चाहिए कि किसकी नाफरमानी है, उसकी अज़मत अगर जहन में हो और उसकी पकड़ का तसव्वुर हो तो फिर बंदा इन बड़े बड़े जराइम से बचता है। छोटे गुनाह तो हो ही जाते हैं इंसान से, इससे कोई भी मुबर्रा नहीं है अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के, लेकिन यह है कि कम अज़ कम इतने बड़े बड़े मामलात में जैसे ये सूद की बात कर रहे हैं तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग के मुतरादिफ है कि अगर तुम नहीं रुकते तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तुम फिर तैयार हो जाओ, यानी ऐलान जंग है। तो आप देखिए कि ये भी लोग कर रहे होते हैं और साथ हज भी करते हैं, दीगर उमूर भी बजा लाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है नमाज और हज और दीगर इबादत उन्हें गुनाहों से रोकती हैं लेकिन वो नहीं रुकते। ठीक है।
بہت بہتر. ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کیجیے گا, بڑا جی خوبصورت میں آپ عرض واقعہ کر بیان رہا کر تھا, رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی شرم و حیا کی بہت زیادہ اہمیت ہے, اور جیسا کہ علامہ صاحب اور مفتی صاحب تشریف فرمایا, قولی حدیث کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. تو صحیح مسلم شریف کے اندر ایک حدیث پاک آتی ہے اور بڑی مشہور ہے, جس کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان و بضع و ستون او سبعون, اس طرح کے الفاظ ہیں. فرمایا یہ 70 اس کے 70 سے زائد یا 60 یا 60 سے زائد, فعالہ ایک روایت میں فعالہ وہ یعنی کوانٹٹی کے اعتبار سے, دوسرے میں لفظ فافضلھا کوالٹی کے اعتبار سے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی لا الہ الا اللہ کلمہ شہادت ہے. اور پھر فرمایا کہ جو سب سے چھوٹا درجہ ہے ڈاکٹر صاحب کالر ہیں پلیز ایک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حافظ اسامہ صاحب جہلم سے. السلام علیکم. السلام علیکم. سن پا رہے ہیں حافظ اسامہ صاحب؟ ٹھیک ہے. تو اس میں جو سب سے چھوٹا فرمایا ایمان کا حصہ جو ہے وہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. میرا خیال ہے کالر واپس آ گئے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی حافظ اسامہ صاحب فرمائیے. جی میرا سوال تھا کہ مرد بچیوں کو پڑھا سکتا ہے, اس حوالے سے آپ اگر رہنمائی فرما دیں. بہت شکریہ حافظ اسامہ صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ ہی جواب دیں, جہلم سے ہی آیا فون. دیکھیے جی اس وقت جو یہ دور جا رہا ہے, اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بچیوں کے پڑھانے میں زیادہ تر یہی علماء کا فتویٰ یا بیان ہے کہ اس میں پردہ حائل ہونا چاہیے اور اہتمام ہونا چاہیے, یا LCD لگی ہو وہاں پر بیٹھ کر پڑھائیں, یا کم از کم وہ جب پڑھا رہے ہوں تو ان کے پاس جو ہے نا وہ محرم یا ان کے محرم یا کوئی نہ کوئی بیٹھنا ضروری ہے. ویسے علم سے تو محروم نہیں کیا جا سکتا, لیکن کم از کم اتنا اہتمام موجود ہو کہ جس کے ذریعے کسی قسم کی ایسی کوئی جو ہے نا وہ بات نہ ہو سکے یا واقعہ نہ ہو سکے جو عورتوں کے حوالے سے یا اس مرد کے حوالے سے خلاف شرع ہو. ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ بھی تھوڑا سا اس میں اپنا حصہ. جی بالکل ایسا ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے لے کے امت اسی طرح یعنی امہات المومنین سے, صحابیات سے وہ علم بھی حاصل کرتے رہے, اور اس طرح صحابیات بھی صحابہ کرام سے علم حاصل کرتی رہیں, ان کا پوچھنا جانا, تو یہ سارا سلسلہ قائم رہا. لیکن شرائط وہی ہیں کہ پردہ ہو, پورا اس کا اہتمام ہو, اور اللہ تعالیٰ سے ڈر اور تقوی اور شرم و حیا. اب دیکھیے نا کئی امور ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو بتائے نہیں جاتے کہ اس کے اندر آپ نے رہنا ہے, لیکن اس انسان کے شرم کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسا اہتمام کرے. تو بالکل ٹھیک ہے, علم حاصل کرنا چاہیے, اور ظاہر ہے جو مردوں کو اللہ تعالیٰ نے علم میں صلاحیت دی ہوتی ہے وہ خواتین میں اس قدر نہیں ہوتی, تو اس وجہ سے یہ لازم ایک حصہ ہے کہ انہوں نے علماء سے ہی پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بڑی خوبصورت گفتگو جاری تھی, لیکن میں چاہتا ہوں حضرت علامہ صاحب کو بھی ہم شامل گفتگو کریں. علامہ صاحب فرمائیے گا کہ جدید معاشرتی حالات میں نوجوانوں کے لیے شرم و حیا کی کیا عملی رہنمائی ہے؟ نوجوانوں کے لیے اگر ہم عملی رہنمائی کی بات کریں تو وہ سب سے پہلے تو رہنمائی ہمیں قرآن سے ملے گی, حدیث سے ملے گی, صحابہ کی زندگیوں سے ملے گی. ہم اگر سوسائٹی میں حیا کا سب سے بڑا جو مفہوم لیا جاتا ہے وہ لباس ہے. بے شک. اور لباس کے معاملے میں تقویٰ دیکھیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو ٹرین کیا تھا براہ راست, جنہوں نے اللہ کے نبی سے سیکھا ہے, ان میں سے ایک صحابیہ کا ذکر اگر ہم کریں تو وہ ہماری بات کو اور واضح کرنے کے لیے ہوگا کہ ان کے لوگوں کے لیے ایک بحیثیت مسلمان حیا کے لیے جذبات کیسے ہونا چاہیے. کہ ایک صحابیہ کا ذکر ہوا ہے کہ وہ مرگی کی مریضہ تھی, اللہ, تو اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں, آ کے دعا کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ میری یہ بیماری دور ہو جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے فرماتے ہیں کہ کیا تو نہیں چاہتی ہے کہ یہ بیماری تجھے رہے
لیکن اس بیماری کے بدلے میں اللہ تجھے آخرت میں جنت میں داخل کر اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ یہ ایک اب اس کے دیکھیں اس کی سوچ اب کیا ہونے والی ہے، اس کا جواب کیا آ رہا ہے۔ صبر کی تلقین بھی اس سے یہیں سے ملنے والی ہے۔ وہ آگے سے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ کی زبان مبارک سے ملنے والی بشارت زیادہ پسند ہے، میں یہ مرض برداشت کر لوں گی، مرگی کی سختی برداشت کر لوں گی، اس امید پہ کہ رب سے انعام مل جائے گا۔ ارے اللہ اکبر، لیکن اللہ کے نبی ایک دعا فرما دیجئے کہ جب میں مرگی کے دورے کا شکار ہوں تو اس دوران میرے کپڑے نہ الٹے پڑ جائیں، اللہ اکبر کبیرہ، کیا یعنی شرم میرا- و حیا کی مثال ہے کہ میرا اللہ اکبر۔ جو سطر ہے، میرے کپڑے، عورت کا تو پورا جسم کا، عورت کو تو عورت کہتے ہی اس لیے ہے نا اسی لیے کہ وہ ستر کہ ہے، سر سے لے کے پاؤں تک وہ عورت ہے، تو اس کا پنڈلی یا جسم کا کوئی بھی حصہ وہ اس کے لیے اللہ کے نبی سے دعا کروا رہی ہے کہ اللہ کے نبی دعا فرما دیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت مثال تو ہے۔ ہم کیا اپنی بچیوں کے لیے یہی سوچ رہے ہیں؟ ہمیں اب یہ ہمیں ایک علامہ ایسا صاحب، فریم مل کالر رہا ہیں ہے۔ ایک جی اس کے پلیز ساتھ ساتھ۔ پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کرن صاحبہ لاہور سے، جی میری بہن فرمائیے۔ جی میں نے قرآن مجید کے متعلق پوچھنا تھا کہ ہم اس کے اوپر نا کس طرح سے عمل کر سکتے ہیں۔ مطلب کافی دیر ہو گیا ہے مجھے، میں قرآن مجید کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں، اس کی وہ تفسیر ترجمہ ہر طرح سے یاد کر رہی ہوں الحمدللہ، لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر نا عمل میں کروں، لیکن میں نا عمل نہیں کر پا رہی ہوں۔ جیسے مطلب مخصوص مواقع ہوتے ہیں، غصہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا غصے کو دبانے والے بنو، تو میرا ایسا ہوتا ہے کہ میں اس ٹائم پر یہ بات بھول جاتی ہوں کہ میں نے تو غصہ دبانا تھا، تو میں فوراً اس کا نا ریئیکٹ کرنے لگ جاتی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ جس نے اللہ کو بھلا دیا تو وہ ایسا دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھلا دیں گے۔ تو مجھے ذرا اس مطلب کوئی آسان طریقہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ کافی دیر ایک آیت سیکھنے کے لیے پھر اس پر عمل کرنے کے لیے لگا دیا کرتے تھے، تو کس طرح سے ہم عمل کرنے کی طرف آ سکتے ہیں؟ تو یہ جی ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ کال کے لیے، کیا خوبصورت جذبہ ہے کہ قرآن کریم پر عمل کرنا چاہتی ہیں ماشاءاللہ، فرمائیے گا۔ ایسا ہے کہ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کو اپنی معمولات کا، اپنی زندگی کا حصہ بنانا اور اس کو پھر اپنے ذہن میں رکھنا کہ اس موقع پہ یہ ارشاد ہے، اس موقع پہ یہ ارشاد ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں یہ بھی حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو بھی لینا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو اب اس سارے منظر نامے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے کیا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، کہ اگر یہ وہ کرتے جو انہیں کہا گیا تھا، نصیحت کی گئی تھی، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا اور ان کے ثابت قدمی کے لیے بڑا اچھا ہوتا۔ اصل میں ایسا ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات اور علم کے حوالے سے خصوصاً یہ کہا جاتا ہے کہ علم عمل کو آواز دیتا ہے، علم عمل کو آواز دیتا ہے، اگر جواب ہاں میں ملے تو رہتا ہے، نہیں تو کوچ کر جاتا ہے۔ ارے واہ، تو حقیقت یہ ہے کہ علم جو حاصل کرتے ہیں ہم سب، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جتنا علم کرتے ہیں اس پہ ساتھ ساتھ عمل کرتے جائیں، اور روزانہ کی بیس پہ اپنا جائزہ لیں کہ آج میں نے کیا کیا کمی کی۔ خود احتسابی جو ہے نا، یہ بندے کو بڑا وہ لاتی ہے۔ باقی یہ جو بات ہے نسوا اللہ فنسیہم، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان، ظاہر ہے معمولات زندگی ہیں، زندگی کے مشاغل ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے کہ 24 گھنٹے یاد رکھنا ہے۔ یہ بلانا وہ ہے جو انسان کبھی بھی اللہ کو یاد ہی نہ کرے، نہ نماز پڑھے، نہ روزہ، نہ اس سے کوئی شرم و حیا ہو، نہ اس کی معصیتوں سے بچے۔ یہ وہ لوگ ہیں جیسے سابقہ اقوام گزری۔ تو یہ جو تھوڑا بہت ذہن سے اگر نکل بھی جائے اللہ کی یاد، اس کا ذکر، تو یہ اس پکڑ میں نہیں ہے۔ ٹھیک، تو انشاءاللہ جیسا ان کا جذبہ ہے، یہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا بہت اونچے عمل کے معیار پہ انشاءاللہ ہوں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، برکات رمضان سے ہے ٹرانسمیشن جاری ہے۔ شرم و حیا کے حوالے سے، حفاظت نظر کے حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ مہمانان گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کی کالز کے جوابات بھی دے رہے ہیں، لیکن وقت ہے ایک بریک کا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر در پر
بدر کی خاک کتنی چھان لی لوٹ عرب کی طرف نادان پھر مغفرت کا ہو گیا سامان پھر مغفرت کا ہو گیا سامان پھر در بدر کی خاک کتنی چھان لی لوٹ عرب کی طرف نادان پھر مغفرت کا ہو گیا سامان پھر ویلکم بیک ناظرین، برکات رمضان سے ہے ٹرانسمیشن جاری ہے۔ بریک میں جانے سے پہلے شرم و حیا کے حوالے سے اور حفاظت نظر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ ریپیٹ کر دیتا ہوں، UAN نمبر 0421110000 کالز کیجئے، لائیو اپنے مسائل کا حل جانیے۔ واٹس ایپ نمبر ہے 032156520000۔ محترم علامہ صاحب، بریک میں جانے سے پہلے آپ بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے اس خاتون کے حوالے سے۔ تو ہم عرض کر رہے تھے کہ اس صحابیہ نے جو حیا کا خواہش کی، سوال کیا، تو دوسری طرف اس نے صبر کر لیا ہے، اور آج ہمیں بھی اسی صبر کا اہتمام کرنا ہوگا۔ ہم کیا کر رہے ہیں، عام ہماری جو زندگی میں روزانہ کی بنیاد پہ جس چیز کا مشاہدہ ہے، گھروں میں، دوستوں کے درمیان، فیملی میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اور ہم صبر نہیں کرتے۔ تو تکار کیا ہے؟ لڑائی کا آغاز ہے نا، بالکل، اور وہ باتوں ہی باتوں میں ہوتی ہے، اور یہاں تک ہم آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کی اہانت کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، لحاظ نہیں رہا۔ جبکہ دوسرے مسلمان کی اہانت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرما رہے ہیں کہ سود بہت بڑا گناہ ہے، سود کے اتنے درجات ہیں۔ سر کالر ہیں پلیز۔ جی پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ عبدالحمید صاحب ملتان سے۔ جی محترم۔ جی سر، سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے کچھ مکانات ہیں جو کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، ان کی جو انکم آتی ہے وہ انکم جو ہے کہ ہمارے گھر میں خرچ ہوتی ہے اور کچھ بچ جاتی ہے، کچھ رقم بچ جاتی ہے۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ دکان پر میرا جو سامان ہے وہ کیا میں اندازے سے بھی اس کی زکوٰۃ نکال سکتا ہوں یا مجھے لم سم حساب کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے، وہ جو پہلے آپ نے فرمایا مکان کی رقم بچ جاتی ہے، وہ پورا سوال کیا؟ کرائے کی۔ ٹھیک ہے، شکریہ کال کے لیے۔ جی محترم مفتی صاحب۔ جی اس میں ایسا ہے کہ جو بھی رینٹل پراپرٹی ہو، اس کی اگر انکم اتنی آتی ہو ماہانہ بیسس پہ، وہ 1,80,000 آج کل کے حساب سے، کیونکہ چاندی بیس ہے اس کی، تو 1,80,000 آتا ہو اور پورا سال ان کے پاس ہر مہینے اتنی رقم آتی ہو اور اس میں سے خرچ نہ ہوتی ہو، پھر وہ اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ اگر وہ تھوڑی سی بچتی ہے، 50-60 ہزار بچ گئے، تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ 1,80,000 ہو اور اوسطاً اتنی ان کے پاس رہے ہر مہینے، اس میں سے خرچ نہ ہو، تو پھر وہ اس پہ اس پہ زکوٰۃ دیں گے، بصورت دیگر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی محترم علامہ صاحب۔ ہم کہنا یہ چاہ رہے تھے، سوری کالر ہیں ایک اور پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، محمد سلیم صاحب ٹوبہ ٹیک سنگھ سے۔ جی محترم فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ مفتی صاحب کو کتنی داڑھی رکھنی چاہیے؟ سوری دوبارہ دہرائیے گا۔ میں نا مفتی صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ داڑھی بطن کتنی رکھنی چاہیے؟ کتنی رکھنی چاہیے؟ بہت شکریہ محمد سلیم صاحب، آپ فرمائیے گا محترم ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے جی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین موجود ہیں، قولی بھی اور فعلی طور پر بھی، جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا بذات خود عمل اور پھر صحابہ کرام کا، کہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی کو معاف کر دو، اور معاف کرنے کا معنی ساری دنیا جانتی ہے کہ اسے چھوڑ دو اور اس کو اس کی حالت پر چھوڑو، یہی حکم ہے، اور یہی محدثین اور فقہاء کا جو ہے مذہب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرامین کے مطابق۔
बाकी वो बाज़ इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन सही यही है कि इसे माफ़ किया जाए, यही हुक्म है। बिल्कुल ठीक। मुफ्ती साहब आप भी इसमें अपना इनपुट दें। हाँ जी, बस यही है कि दाढ़ी इफ़ा के लफ्ज़ है, इफ़ा असल में कहते हैं बढ़ाने को, तो यानी उसे बढ़ाया जाए जो जिसकी उसकी हद है जो हो सकती है, और अगर बहुत ज़्यादा वो बढ़ जाए, मसलन वो बाज़ औक़ात काफ़ी लंबी हो जाती है, तो हाँ जी, वो फिर उसको उलमा ने काटे हैं। शेख नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह वो कहते थे कि जिनकी ऐसे बड़ी हो जाए ना और वो एक जो अजूबा सा लगे या ऐसी कोई कैफियत पैदा हो, तो उसको फिर काटना लाजिम है। ठीक है। कॉलर लेकिन है आम जो है जी, वो जी, रखी जाए। जी ठीक है, बेहतर। कॉलर है जी एक और। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिसेस अख्तर साहिबा लाहौर से। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन फरमाइए। जी मैंने पूछा था मुफ्ती साहब से सवाल कि ये फितराने के जो आप लोगों ने कहा कि फितराना जो है ईद से पहले अदा करना चाहिए, तो अगर कोई रिश्तेदार या बहन भाई को अगर फितराना देना, क्योंकि मुफ्ती साहब ने कहा था कि ना अपने बहन भाइयों को पहले देखो और रिश्तेदारों को देखो, तो अगर वो दूर रहते हैं तो फिर हम कैसे उनको पहुंचा सकते हैं? क्योंकि इससे पहले ना हम उनकी तरफ जा सकते हैं ना वो हमारी तरफ आ सकते हैं। तो अगर इस नियत से हम अपने पास रख के तो उस दिन या उससे अगले दिन तक उनके घर पहुंचा दें, तो क्या वो हमारा फितराना कबूल होगा, या सदका जैसे आपने कहा कि ईद के बाद जो होता है वो एक नॉर्मल सदका होता है, ईद नमाज से पहले फितराना होता है? जी ठीक है मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। फरमाए मुफ्ती साहब। जी फितराना जो है ना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक नमाज ईद से पहले पहले है। ठीक है, यानी नमाज ईद से पहले पहले आपने ज़रूर अदा करना है, तो वो फितराना है, तो उसके बाद उसकी वो हैसियत नहीं रहेगी। बाकी ये है कि कभी ऐसे हो जाए, मसलन बाहर से कोई रकम आनी थी, वो ना पहुंच सकी, बर वक्त निकल ना सके, तो वो एक अलग बात है। यानी उसने जब इसको फ़ाइनल कर लिया, वो समझे उसकी तरफ से फितराना अदा हो गया, आगे ना जा सके, डिलीवर ना हो सके, वो एक अलग बात है। तो बाकी आजकल तो जदीद ज़राए ऑनलाइन जी ऑनलाइन है, जैज़ कैश है, ये इजी पैसा है, इस तरह के बहुत से हैं ऐसे, तो इस तरीके को इख्तियार करके ना उनको बर वक्त पहुँचा दें। हाँ ये भी हो सकता है कि आप पहले दे दें, यानी ज़रूर नहीं कि आपने एक दो दिन जो रमज़ान ख़त्म होने से पहले के स्टार्ट होने से। हाँ, तो उनसे अर्ज़ है कि वो पहले भी कुछ दे दें, यानी पहले वो जाके मिल आएँ और दे दें, तो ऐसे भी ठीक है। ठीक अगर है, ऐसी सूरत हो के जा ना सकते हो तो ऐसे साहबा किराम का तामुल मौजूद है इसमें। बिल्कुल ठीक। कॉलर हैं जी एक और। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह दिता साहब ओकाड़ा से। जी मोहतरम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह भाईजान। अल्लाह का बड़ा एहसान। आप खैर वाफियत से? बहुत शुक्रिया सर, फरमाइए। सर रिक्वेस्ट है कि हमारे कई जवान जो हैं वो फजर की नमाज शुरू हो जाती है तो फिर पीछे वो सुन्नतें अदा करना शुरू कर देते हैं, ये अदा करनी चाहिए या नहीं? सर रिक्वेस्ट है। जी ठीक है मोहतरम अल्लाह दिता साहब। जी मुफ्ती साहब जी सही बुखारी की रिवायत है कि इज़ा उक़ीमतिस्सलातु फ़ला सलाता इल्ला लती क़द उक़ीमत लहा, कि जब नमाज खड़ी हो जाए तो फिर कोई नमाज नहीं है मगर वही जिसके लिए इक़ामत कही जाए। तो इस वजह से ये वाज़े फरमान है, और ये लोगों के जहन में ये होता है कि बाद में हम सुनते हैं पढ़ नहीं सकते। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सुनन नबी दाऊद की रिवायत है कि एक शख्स ने नमाज़ पढ़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, फिर वो खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगे। आपने फरमाया दो नमाज़ें, वो अर्ज़ करने लगे मेरी वो सुनते रह गई थी तो मैं अब पढ़ूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पढ़ने की इजाज़त दी। ठीक, तो इसका मतलब है कि आप फौरी बाद भी पढ़ सकते हैं। और एक और हदीस उसी के बाद है सुनन नबी दाऊद में, वो ये है कि तुलुए आफ्ताब के बाद सुनते पढ़ लें, तो ये भी सूरत ठीक है। जो मुमकिन हो, अगर आप मस्जिद में बैठे हुए हैं तो आप तुलुए आफ्ताब के बाद वो पढ़ लें सुनते हैं, या फौरी पढ़ना चाहते हैं तो भी इजाज़त है। लेकिन नमाज के दौरान जब जमात खड़ी हो तो वो सबसे अहम है, उसको पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद सुनतों की तरफ आए। ठीक है। कॉलर हैं जी एक और। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहम्मद रिजवान साहब। जी अल्लाह का शुक्र। मुफ्ती नमान फरूकी साहब को सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जो फितराने का मतलब के जो आज कल के टाइम पे देना चाहिए, ये जो सर्दियों का टाइम चल रहा था पहले कीमत ज्यादा थी, ये पूछना मतलब कि आज के टाइम का देना चाहिए पैसे, और कितने बनते हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। जी मोहतरम मुफ्ती साहब। जी
یہ دیکھیں کیسی نزاکتیں بھی ہیں لوگوں کے ذہن میں کہ وہ دینا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے جب سردیوں میں کچھ اور ریٹ ہوتا ہے پھر وہ کم ہوتا رہتا ہے. یہ ہمارا بلائنڈ ویور ہے. اچھا ابینہ خاتون، ماشاء اللہ. جی اللہ تعالیٰ ان کو بصیرت جو دی ہے وہ بہت زیادہ ہے ان کی ماشاءاللہ. اچھا وہ یہ ہے کہ جو موجودہ ریٹ ہو اس کے حساب سے دینا ہوتا ہے. یعنی جب بھی آپ فطرانہ، اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا جس علاقے میں جو ہے، اب یہاں کا پنجاب کا ریٹ کچھ اور ہے، یہی بلوچستان میں کچھ اور ریٹ ہے، خیبر میں، تو اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے جو ریٹ بن رہا ہے نا گندم کا، تو اس اعتبار سے دیں، یا آٹے کا حساب کر کے. اور اسی طرح کسی کو زیادہ اللہ تعالیٰ نے بساط دی ہے تو کشمش کا کر لے، کھجور کا کر لے، اس کے مطابق وہ چاہے وہ اجناس سے دیں چاہے وہ اس کی عوض رقم دے دیں. تو اوسطاً جو ہے وہ تقریباً 300 عام نارمل جو ہمارے علاقوں میں ہے وہ 300 کے اعتبار سے آپ فی کس فطرانہ دیں گے. ٹھیک ہے، چاہے وہ ایک دن کا بچہ ہو اس کی طرف سے بھی فطرانہ ہوگا. بہت بہتر. کالر ہیں ایک اور. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ساجد علی صاحب ساہیوال سے. محترم کیا پوچھنا چاہیں گے؟ بھائی کیا کریں آپ کے؟ اللہ کا احسان ہے، بھلے چنگے. آپ سنائیں. جی الحمدللہ. ماشاءاللہ. وہ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال تھا کہ کل میں نماز پڑھنے گیا ہوں ظہر کی، تو ادھر عجیب سی بات ہوئی ہے کہ نماز میں پڑھ رہا ہوں تو میرے آگے ایک بندہ بیٹھا ہوا سائڈ پہ تھوڑا سا، اس نے ہاتھ نیچے رکھا ہے اور بازو کھڑا کر لیا آگے سے، تو لوگ میرے آگے سے گزرنا شروع ہو گئے ہیں. کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ ٹھیک ہے ساجد علی صاحب، بہت شکریہ. محترم ڈاکٹر صاحب آپ. دیکھیے جی، سب سے پہلی بات تو یہ جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا وہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ستھرا رکھیں. سب سے پہلے تو ان پر یہ بات جو ہے نا عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنا احتیاط کریں، دیکھیں کہ آگے سے کوئی گزرتا نہیں. تو پھر رہی بات یہ کہ اس کے آگے کوئی ستھرا ہے تو واقعتاً یا وہ کچھ چیز ایسی رکھ لیتے ہیں. رہی بات یہ کہ بازو رکھنا اور پھر کئی سرانہ آگے کر کے یہ چیزیں تو جو ہے نا ایسی چیزیں کوئی شریعت میں ہمیں نہیں ملتی، بلکہ علماء اس کی اجازت میں نہیں دیتے. موجودہ حالات کو دیکھ کر بھی جو مفتی صاحبان ہیں تو صحیح بات یہی ہے کہ پہلے اس کو احتیاط کرنی چاہیے جو نماز ادا کرنے والا ہے. اگر وہ نہیں کرتا تو پھر اگر کوئی مطلب مجبوری کی حالت میں گزرنا چاہتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی چیز اس کے سامنے اتنی ہونی چاہیے جو وہ سترے کے قائم مقام ہو یا ستھرا ہو. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبد المجید صاحب، عبد الحمید صاحب ملتان سے. جی سر. جی محترم السلام علیکم. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ فرمائیے گا. سر میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ میں نے دکان کے اوپر پیمنٹ ڈالی ہے تقریباً 20 لاکھ روپے. اگر وہ اندازاً حساب نہیں کیا، اندازاً 20 لاکھ کا ہو گیا ہے، تو کیا مجھے 30 کی زکوٰۃ دینی پڑے گی یا 20 کا حساب علیحدہ کرنا پڑے گا؟ کیا اندازہ ہو سکتا ہے اگر حساب نہ کر سکوں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کے لیے. جی محترم مفتی صاحب. ہاں میں معذرت خواہ ہوں، انہوں نے پہلے سوال کیا تھا لیکن وہ مس ہو گیا، وہ دوسری کال آ گئی نا فوری ادھر. بالکل. اچھا ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو پھلوں کا اندازہ لگایا جاتا تھا نا، کیونکہ مثلا اہل خیبر سے معاملہ طے ہوا تھا تو اس میں ایک ٹرم چلتی تھی جسے خرص کہتے تھے، اور خرص کا جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا. تو اس سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ آپ اپنے پورے کاروبار کا جو آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے، جو مال تجارت ہے، اس کا ایک اچھا اندازہ لگا لیں. اس میں زیادہ مارجن یہ رکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے زیادہ دیں، یعنی آپ اس کی بجائے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے شروع سال سے آخر سال تک جتنی آپ کے پاس اماؤنٹ اور جتنا مال تجارت موجود ہے اس کاروبار میں، تو اس پہ آپ نے 2.5% زکوٰۃ دینی ہے اگر وہ 1,80,000 سے زائد ہے. تو یہ ظاہر ہے یقیناً عموماً زیادہ ہی ہوتا ہے اس سے. 1,80,000 سے زائد مال اور مال تجارت موجود ہو تو سال کے بعد اس سارے پہ 2.5% زکوٰۃ دینی ہے. ٹھیک ہے جی. کالر ہیں ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی مسز سرفراز صاحبہ لاہور سے. جی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ فطرانہ جو ہے وہ عید سے پہلے ادا کیا جا سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. رمضان کے دوران. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی محترم مفتی صاحب. جی صحیح بخاری میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رمضان کے بالکل اینڈ پہ، یعنی آخری سمجھے 28 رمضان 29 رمضان، اس میں وہ دیتے تھے فطرانہ. تو وہ رمضان ہی تھا تو اس سے پہلے کوشش کریں نہ دیں. اگر کوئی ضرورت ہو، جیسے پہلے بھی بات ہوئی، اگر کوئی ایسی ضرورت لائق ہے، آپ کسی دوسری جگہ پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بینک میں پھر لین دین وہ مشکلات ہو جاتی ہیں،
تو آپ کچھ دیر پہلے بھی دے سکتے ہیں، لیکن معمول جو ہے وہ آخری دنوں میں دینے کا ہے، کیونکہ یہ اصل میں روزے کی طہارت کے لیے ہے، یعنی جو کمی بیشی رہ گئی ہے وہ دور ہو جاتی ہے اس سے، اور مسکینوں کو کھلانے کے لیے 2 مقاصد حدیث میں بیان ہوئے ہیں، تو یہ جیسے بھی پورے ہوں تو یہ کرنے چاہیے، اور ویسے آخری وقت میں دینا یہ زیادہ بہتر ہے، عید سے پہلے پہلے۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں جی ایک اور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شوکت حسین صاحب مندرہ سے۔ جی محترم فرمائیے، کیا سوال ہے؟ وہ عرض یہ ہے کہ اعتکاف کس ٹائم شروع ہوتا ہے؟ اعتکاف 20 تراویح یعنی 20 رمضان میں کس ٹائم بیٹھنا چاہیے مسجد میں، ٹائم کیا ہے؟ جی شوکت حسین صاحب کال کے لیے شکریہ۔ ڈاکٹر فیض صاحب۔ جی دیکھیے، اعتکاف جو ہے وہ بندہ چونکہ وہ رات جو ہوتی ہے وہ 21ویں رات ہوتی ہے اور وہ طاق رات ہوتی ہے، اس لیے رات کو چلا جانا چاہیے بندے کو، لیکن حدیث کے مطابق اس کو صبح فجر کی نماز کے بعد اعتکاف میں داخل ہونا چاہیے، یہی مسنون ہے۔ ویسے جو ہے وہ یہی ملتا ہے کہ صحابہ کرام چلے جاتے تھے تاکہ وہ طاق کی رات بھی ادھر گزاریں، لیکن اعتکاف جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ بھی اس میں۔ جی ایسے ہی ہے کہ 20 اور 21 کی درمیانی شب، 20 رمضان اور 21 رمضان کی درمیانی شب وہ مسجد میں چلے جائیں افطاری سے پہلے یعنی غروب آفتاب سے پہلے، تو رات باہر ہی رہیں اور 21 کی صبح اپنے معتکف میں داخل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے محترم علامہ صاحب، فارمیٹ ہمارا اس طرح کا ہے کہ کالز پہ کالز آ جاتی ہیں، لیکن آپ جیسی خوبصورت پرسنالٹی ہمارے فریم میں بیٹھی ہوئی ہے تو ہم تو میں سمجھتا ہوں کہ کالرز کے سوالوں کا جواب وہ زیادہ مفید ہے۔ بالکل ٹھیک، اور اصل تو رہنمائی وہی ہے جو لوگ ہم سے لے رہے ہیں، اسی طرح ہے۔ آپ سے بھی ہم رہنمائی لینا چاہتے ہیں، سوال کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی کال آ جاتی ہے۔ کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ امجد حسین صاحب سیالکوٹ سے۔ جی سرکار۔ جی محترم فرمائیے گا، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ پوچھنا یہ ہے کہ کل نا درس میں کہہ رہے تھے وہ آج مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو وہاں کہہ رہے تھے ہم تو یاد پڑھ کے سبحان اللہ اللہ پڑھ کر خاموش ہو جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اگر آپ نے الحمد شریف نہیں پڑھی نماز میں تو آپ کی نماز نہیں ہوئے گی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے امجد حسین صاحب۔ جی محترم مفتی صاحب۔ جی حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے، اور پھر جس بات کا تذکرہ ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، تو اس کا مطلب ہے بندہ پڑھے گا تو ہی اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے گا نا۔ بالکل، کہ ایک جملے میں جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حامدنی عبدی، جب کہتا ہے الرحمن الرحیم اثنی علی عبدی، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مکالمہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو اسی صورت میں فیل کیا جا سکتا ہے جب وہ پڑھے گا، خاموش سورہ فاتحہ میں نہیں رہنا، اس کے بعد جو اتنی تلاوت ہے وہ خاموشی سے سننی ہے، اور جو سورہ فاتحہ اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، کالر ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، قاسم علی صاحب بورے والا سے۔ جی وعلیکم السلام سر، میں نے پوچھنا تھا بھی ہم نا بچوں کو اس کے اصل نام کے بغیر پکارتے ہیں، کوئی اور نام لے لیتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھنا تھا۔ السلام جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہاں جی، اصل نام سے پکارنا یا کوئی نک نیم ہو، کوئی پیارا نام ہو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں یا عائشو بھی کہہ لیتے تھے پیار سے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح حمیرہ ان کا لقب وہ بھی آپ یاد کرتے تھے، اس سے بھی تو مختلف ناموں سے کہا جا سکتا ہے، لیکن ایسا ہو جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، اس کا نام ایسا نہ کہ بن جائے کہ بڑھاپے تک اس کو اس کی شرمندگی محسوس ہوتی رہے گی، یہ کیا میرا نام میرے محلے والوں نے یا لڑکوں نے ڈال دیا ہے، نام بگاڑنا نہیں، ہاں بگاڑنا نہیں چاہیے، نام اچھا ہو اور پیارا ہو اور اسی سے پکارنا چاہیے، اور کس کی دل آزاری نہ ہو، اور ایسا نام بعض اوقات نا بڑے رکھ دیتے ہیں وہ ساری زندگی وہ ساتھ ہی رہتا ہے۔ اب مثلا ہمارے محلے میں وہ ہیں کہ بابا جی ہیں، بزرگ ہیں، لیکن ان کے نام کے ساتھ شروع سے ہی وہ بیبی لگا، اب بھی انہیں بیبی خالد بیبی صاحب انہیں کہا جاتا ہے، تو وہ ظاہر ہے ایک شرمندگی سے فیل ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ کالز کا فلو ہے اور یہ بتاتا ہے کہ لوگوں کا پیغام ٹی وی پر اعتماد ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انصر صاحب مندرہ سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ ہیلو جی جی محترم ہم سن رہے ہیں، فرمائیے۔
سر میرا سوال ہے کہ میں نے رمضان میں 5ویں روزے میں فطرانہ دیا تھا, کیا وہ ادا ہو جائے گا یا دوبارہ دینا پڑے گا؟ کہ آپ نے بولا کہ عید سے 1-2 دن پہلے دیں. دوسرا میرا سوال ہے کہ جو نماز میں سنتے اور نفل پڑھتے ہیں, کیا اس میں سورت اخلاص ہی پڑھنی چاہیے یا سورت بدل بدل کے سنتوں میں پڑھنی چاہیے؟ بہت شکریہ انصر صاحب. جی محترم مفتی صاحب. جی جو انہوں نے دے دیا وہ تو انشاءاللہ قبول ہو گیا. یہ اس کا نا وقت ہے دینے کا کہ کب دینا ہے, لیکن چونکہ انہوں نے دے دیا, جیسے زکوٰۃ ایڈوانس ہو جاتی ہے تو اسی طرح فطرانہ بھی ایڈوانس دے سکتے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے نا چیز کے اصل مقصد یا اس کا وقت مقرر ہوتا ہے یا بتایا جاتا ہے, تو اس کے مطابق ہمیں آخری میں دینا چاہیے, لیکن کوئی پہلے دے چکا ہے تو انشاءاللہ اس کی طرف سے ہو گیا فطرانہ. دوسرا سوال تھا نماز میں سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے بدل بدل؟ ہاں جی نماز کے اندر میں یہ عرض کروں گا کہ جو شروع کی دعائیں ہیں وہ بھی بدل بدل کے پڑھنی چاہیے, جو رکوع و سجود کی دعائیں ہیں وہ بھی بدل بدل کے پڑھیں, اور اسی طرح جو صورتیں ہیں وہ بھی بدل بدل کے پڑھیں. اس سے انشاءاللہ وہ نماز کی طرف جو توجہ اور انہماک ہے اور اللہ سے تعلق وہ مضبوط ہوگا. کیونکہ ایک روٹین کی جب پڑھتا رہتا ہے نا بندہ, وہ تو ایسے ہوتا ہے جیسے آٹو پہ لگا ہے, وہ پڑھی پھر وہ پڑھی اور وہ پڑھی, وہ اس پہ صحیح توجہ نہیں ہوتی. آپ بدل بدل کے پڑھیں گے تو توجہ ہوگی, اور یہ بہت اچھی بات ہے. فقرأوا ما تيسر من القرآن, قرآن مجید کو ہمیں اس طریقے سے بھی یاد کرنا چاہیے کہ ہم نمازوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھ سکیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آسیہ صاحبہ لاہور سے. جی وعلیکم السلام. سر میرا یہ سوال ہے کہ کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے پانی کا فلٹر لگوا کے عوام کے لیے وقف کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا سوال ہے کہ اگر ہم کاروبار میں 10% اللہ کی پارٹنرشپ کرتے ہیں تو کیا اس پارٹنرشپ کے پیسے ہم امیر رشتہ داروں پر بھی خرچ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ آسیہ صاحبہ. ایک سوال کا جواب آپ دیجئے گا. پانی زکوٰۃ کے پیسوں سے فلٹر لگوایا جا سکتا ہے؟ یہ صدقہ جاریہ ہے, لگایا جا سکتا ہے. دیکھنا یہ ہوتا ہے اس میں جو مصارف زکوٰۃ ہیں یا فطرانہ ہیں ان میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ضرورت کہاں ہے, بلکہ اگر اشد ضرورت کو دیکھا جائے تو اس میں اجر بھی زیادہ ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے. اس لیے پانی کی جہاں ضرورت ہے وہ لگوائیں, بالکل وہ جائز ہے. ٹھیک ہے, دوسرا سوال ان کا. ہاں, اس میں تھوڑی سی ایک رائے یہ ہے جو شیخ صاحب نے فرمائی, ڈاکٹر صاحب نے, تو دوسرا یہ ہے کہ جو مصارف زکوٰۃ ہے نا ان میں چونکہ دیکھیے اس میں یتیم مسکین ان لوگوں کا حق ہے. ہاں کسی مدرسے میں اگر ایسا ہو جائے, کیونکہ مدرسہ وہ فی سبیل اللہ کی کیٹیگری میں آتا ہے, تو اس میں ٹھیک ہے کیونکہ ادھر سے زیادہ تر فائدہ طلباء نے اٹھانا ہے. لیکن یہ ہے کہ عمومی طور پہ رفاع عامہ کے کام میں زکوٰۃ لگانے کا جو ہے نا وہ اسی صورت میں ہے جب اس سے زیادہ تر فائدہ اٹھانے والے غریب اور یتیم ہوں, مسکین ضرورت مند ہوں. بالکل ٹھیک. دوسرا سوال تھا ان کا 10%. ہاں جی چونکہ یہ ہے, یہ زکوٰۃ نہیں ہے, تو جو عطیات ہیں جو آپ صدقہ کرتے ہیں کسی کو, وہ امیروں کو بھی دیا جا سکتا ہے. یعنی اپنے امیر لوگوں پہ خرچ کریں تو یہ یعنی امیر جو ہیں ان پہ بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں, تو اس کا بھی انشاءاللہ صلہ ملے گا. اور یہ جو صلہ رحمی ہے یہ اس میں آتی ہے بات کہ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو دے رہے ہیں وہ صلہ رحمی کے لیے بھی طور پہ دیں, اپنے عزیزوں کو دیں, یہ بہت بڑی نیکی ہے. ٹھیک ہے, کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ظفر شیخ صاحب کراچی سے. جی محترم. جی السلام علیکم. جی میرا سوال ہے زوال کے جو ٹائمنگ ہے اس کے متعلق ہے. پرانے زمانے میں جو مجھے علم ہے میری ناقص فہم میں اس وقت ہوتا تھا کہ اس وقت نان مسلم جو تھے وہ عبادت کرتے تھے تو منع فرمایا گیا. آج کل جو ہے اتنی بڑی بلڈنگس ہیں, لاؤڈ اسپیکرس ہیں, اتنی مسجدیں ہیں اور درسگاہیں ہیں, تو کیا زوال کے ٹائمنگز جو ہیں ان کو آبزرو کیا جائے؟ فرض ہے کیا ہے, نفل نماز اس میں پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی, یہ اس پہ روشنی ڈالے جائے. جی ظفر شیخ صاحب بہت شکریہ. جی محترم مفتی صاحب. جی زوال کا ایک تو انہوں نے جو بیان کی نا علت, وہ حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ اس وقت جو غیر مذاہب کے لوگ ہیں وہ اس کی پوجا کرتے ہیں تو اس وجہ سے روکا گیا. لیکن ایک دوسری وجہ جو حدیث میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے, تو اس وجہ سے روکا گیا کہ اس وقت نماز نہ پڑھیں کیونکہ جہنم بھڑک رہی ہے تو آپ نہ پڑھیں. اور ویسے بھی میں نے ایک دفعہ ایک تحقیق پڑھی تھی کہ بالکل زوال کے وقت جو سورج کی شعاعیں نیچے پڑ رہی ہوتی ہیں نا, یہ بندے کو نقصان دے سکتی ہیں. تو اس وجہ نظر کو اور فکر کو, ذہن کو نقصان دے سکتی ہیں, اس وجہ سے روکا گیا. بہرحال یہ تو سائنسی تحقیقات بعد میں, ہمیں تو دین کو دیکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ علت بیان کر دی تو وہ ہے. تو آج کل تو جیسے یہ کر رہے ہیں بات بلڈنگوں کی, اور ایسے خود نہ بھی دیکھیں تو آج کل تو ہر ایک جگہ پہ آپ کے آ جاتا ہے زوال کا ٹائم. آپ ایپ کریں
تو اس میں آپ کو غروب آفتاب، طلوع آفتاب اور زوال یہ سب آ جائیں گی، تو اس کی روشنی میں اس وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، باقی دیگر جتنی عبادات ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ نسیم صاحبہ بورے والا سے، ہاں جی، اپنے ٹی وی کا والیوم پلیز آف کیجیے گا، فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میں نے پوچھنا ہے کہ میں نے پوری نماز پڑھ لی عشاء کی، تو پھر مجھے تہجد کے ٹائم آنکھ کھل گئی تو میں نے تہجد ادا کرنی ہے، تو میں وتر کے بعد نماز تہجد ادا کر سکتی ہوں؟ جی محترمہ بہت شکریہ کال کے لیے۔ ڈاکٹر فیض صاحب جی کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ فرما رہی ہیں کہ میں رات کو وتر پڑھ کے پوری نماز پڑھ کے سو گئی تھی اور صبح میں اٹھی تہجد کے لیے، تو کیا وتر کے بعد تہجد پڑھ سکتی ہیں؟ جی بخاری شریف کی روایات اور دیگر کتب حدیث میں ملتا ہے کہ وہ 2 جو ہے نا رکعتیں پڑھ سکتی ہیں، غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، تو وہ 2 رکعتیں پڑھ سکتی ہیں، باقی تو وہ انہوں نے ادا کر لیا۔ تو پھر وتر کی وجہ، وتر تو ایک طرح کا وہ جو ہوتا ہے نا وہ آخری ایک مور ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یا حدیث میں یہ گنجائش ملتی ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ سکتی ہیں، اور وہ تہجد شمار ہو یا قیام شمار ہو یا نفل شمار ہو۔ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب۔ جی ایسے ہی ہے، وہ حدیث مبارکہ اصل میں وہ سنن کی روایات ہیں کہ جس میں وہ صحیح ہے کہ اجعلوا آخر صلاتکم الوتر، کہ اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ۔ تو اس سے علماء نے کہا ہے کہ یہ مستحب ہے، یہ حکم ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد کچھ پڑھ نہیں سکتے۔ کوئی صبح اٹھا ہے اور اس نے پہلے وتر پڑھا ہوا تھا تو آپ 2 رکعتیں پڑھ لیں، کیونکہ 2 رکعتیں وتر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے، بلکہ جب آپ آخری عمر میں تھے تو آپ بیٹھ کے بھی وہ پڑھتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پڑھی جا سکتی ہیں 2 رکعتیں وتروں کے بعد۔ ٹھیک ہے جی، کالر ہیں ایک اور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، محمد عادل صاحب مظفر گڑھ سے۔ وعلیکم السلام سر، میرا سوال یہ ہے کہ قسطوں پہ گاڑی لینا اور دینا کیا یہ جائز ہے؟ سود میں تو نہیں آئے گا؟ جی بہت شکریہ محمد عادل صاحب۔ جی محترم مفتی صاحب۔ جی اس میں ایسا ہے کہ جو موجودہ بینکنگ ہے اس میں جب ہم نے اس کو ذرا غور سے اس کا جائزہ لیا تو اس میں کئی صورتیں ایسی ہیں جو مناسب نہیں ہیں۔ ہاں کوئی علیحدہ ادارہ، یعنی کوئی ایسا بڑا ادارہ ہو جو اپنی طرف سے وہ خرید کے گاڑی پوری خرید کے گاڑی کسی کمپنی سے تو وہ قسطوں پہ دیتا ہو تو وہ جائز ہوگی، لیکن بینک کی جو صورت ہے موجودہ صورتحال میں وہ ہم جب اس کا باریکی سے جائزہ لیتے ہیں تو اس میں بہت سی ایسی قباحتیں ہیں جو اس معاملے کو مشکوک بناتی ہیں، اس وجہ سے ہم بینک سے لینے کے قائل نہیں ہیں۔ کوئی ادارہ اگر لے اور اپنی طرف سے وہ دے تو وہ ٹھیک ہوگا۔ قیمت یعنی اس کی ہاں جی قیمت، جی قیمت میں فرق جو ہے نا اس کے بارے میں علماء کے 2 موقف ہیں، لیکن جو مستند اور زیادہ قرین قیاس ہے وہ یہ ہے کہ قسطوں کی وجہ سے بے حرام نہیں ہوتی، بالکل انسٹالمنٹ کی وجہ سے بے حرام نہیں ہوتی، اسے بے تقسیط کہتے ہیں۔ لیکن وہ جو جرمانہ ہو جاتا ہے فائن ڈیو ڈیٹ کے بعد، جی وہ فائن، یہ تو علیحدہ بات ہے نا کہ آپ اس میں کوئی شرائط ایسی رکھ دیں جو ناجائز ہوں، لیکن بیسکلی جو قسطوں کا کاروبار ہے یہ شرعاً ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے۔ کئی علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں، اس میں کچھ پاکستان کے علماء ہیں، کچھ بیرون دنیا کے علماء ہیں، لیکن اکثریت جو عالمی سطح کے علماء ہیں وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں، اور اس کے دلائل ہیں، بڑی تفصیلی بحث ہے، بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کالر ہیں ایک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، راؤ سکندر صاحب فیصل آباد سے۔ جی وعلیکم السلام۔ جی محترم راؤ صاحب۔ علماء کرام کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اور دوسرا میں یہ سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج کا موضوع ہے حیا کے متعلق، اس میں گورنمنٹ اسٹیٹ کا کیا ذمہ داری ہے، ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے، اور اساتذہ کی کیا ذمہ داری ہے، اس کے متعلق ذرا وضاحت کر دیں۔ اور حیا کے ساتھ ساتھ اگر اخلاق اچھا ہو تو یہ کتنا بہتر ہے۔ جی بہت شکریہ۔ جی راؤ سکندر صاحب بہت شکریہ، یہ ہمارے پرماننٹ کالر ہیں اور کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں۔ علامہ صاحب اس کا جواب آپ دیجیے گا۔ راؤ سکندر صاحب فیصل آباد کی بڑی پرومیننٹ پرسنالٹی ہے ماشاءاللہ، یہ ڈیلی ان کی کال آتی ہے اور یہ ان کی مستقل مزاج کی علامت ہے۔ فیصل آباد کے سوال بھی بڑا ماشاءاللہ، فیصل آباد کے بڑے اہم سماجی رہنما ہیں ماشاءاللہ، اور پیغام کے بڑے معاون ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لاسٹ ایئر سے راؤ صاحب کے جو سوال ہے وہ آبزرویشن ہے ان کی۔ جی بالکل، کہ اسٹیٹ کی کیا ذمہ داری ہے، والدین کی۔ اسٹیٹ تو راؤ صاحب بھی جانتے ہیں، اسٹیٹ تو جو
असल जिम्मेदारियां हैं वो अदा नहीं कर पा रही। तो स्टेट को सबसे पहले तो शर्म व हया के बारे में जितनी भी दीनी तालीमात हैं इंडिविजुअली और सोसाइटी में इज्तमाइयत के तौर पे जिनके तकाज़े हैं, वो स्टेट को चाहिए कि उन्हें हमारे कौमी निसाब का हिस्सा बनाया जाए। बहुत खूब। निसाब तालीम का हिस्सा होना चाहिए इन चीज़ों को, स्टेट को सबसे पहले। फिर उसके बाद ज़राए अबलाग का हम किरदार है। ज़राए अबलाग जो भी अपना ड्रामा तश्कील दे रहे हैं, जो भी उनका स्क्रिप्ट आ रहा है, वहाँ पे कौम को बताया जाए कि एक मुसलमान बच्चा किस तरह के अखलाक का हामिल होता है। जैसे कुरान मजीद ने बताया, कुरान मजीद में तो बाकायदा यहाँ तक अपने पैरोकारों को बता दिया गया है कि आपने चलना कैसे है। वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद अगला फरमाया वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। यानी इस्लाम इतना ख्याल रखना चाह रहा है मुआशरे में रवादारी का, एहतराम का, हया का, कि आपको चलना भी सिखा रहा है कि आराम आराम से चलना है, अकड़ के नहीं चलना है, जोर दे के नहीं चलना है। बोलना है तो वो भी ऊंचा नहीं बोलना है, आहिस्तगी से बोलना है। आज हम लोगों को यही बताते हैं, वो जी यूरोप में बच्चे ऐसे ऐसे बातें करते हैं, आराम से बात करते हैं, थोड़ी सी बात किसी के साथ मेहरबानी की जाए तो वो आगे से थैंक्स बोलते हैं। ये सिखाया जा रहा है। आज हम ये चीज़ें फरामोश कर चुके हैं, जबकि कुरान मजीद वो आज गिव एंड टेक का थैंक्स के दिन मना रहे हैं ना, अपने लोगों को, अपनी आने वाली नस्लों को समझाने के लिए, जबकि हमारा कुरान पाक तो पहले से हमें ये फरमा रहा है एक दूसरे का। तो इसलिए स्टेट को चाहिए कि हया के जो तकाजे हैं, हयात के मुतल्लिक़ कुरानी तालीमात हैं, रसूलुल्लाह और सहाबा इकराम और सहाबियात की ज़िंदगियों से वाक़यात हैं, इनको बाकायदा नेशनल करिकुलम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, ताकि तालिब इल्म जो जिस तरह कहते हैं कि सिगर सनी में जो तालीम उसको मिल रही होती है ना, वो पत्थर पे नक्श की तरह होती है, उसी से आगे चलता है इंसान। तो हमारा बच्चा, बड़े अफसोस की बात है कि जब हम लोग प्राइमरी में थे तो स्कूलों में दीवारों के ऊपर मुख्तलिफ अक़वाल ज़र्री लिखे जाते थे। तब हमने पढ़ा था कि पहले तोलो, फिर सोचो तोलो और बोलो। और अब हम क्या कहते हैं जी कि बोलना चाहिए। आज हमारा मीडिया भी यही हमें सिखा रहा है, आप चुप मत रहें, बोलें। बल्कि हम प्राउडली सिखा रहे हैं अपने बच्चों को कि आप इतने बोल्ड हो जाएं कि बोलना छोड़ दें, आप चिल्लाएं, अपने हक के लिए चिल्लाएं। जबकि ये बहुत ही अखलाक बाफ्तगी की अलामत है कि आप बड़ों के सामने। तो इसलिए पहली बात तो ये है। फिर ज़राए अबलाग का किरदार है, फिर हमारे मिंबर मेहराब का किरदार है। और ये हया, शर्म हया की तालीम देना, इसके तकाज़ों के मुतल्लिक़ आगाही देना, ये कोई ओकेजनली करने वाला काम नहीं है। ये कंटिन्यूसली एक स्ट्रगल है जो सोसाइटी के हर तबके के जिम्मेदारान को करना होगी। वालिदैन को करना होगी कि वो अपने बच्चों को समझाएं, असातिज़ा भी अपने बच्चों को क्लासेस में समझाएंगे, मस्जिद से सबक मिलेगा। तो श्योर है कि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान इस पे अमल करेंगे। बहुत खूब, बड़ा मुफस्सल और खूबसूरत जवाब दिया है जी। कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सलीम महमूद साहब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम सलीम साहब, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे? जी सर, मैं मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है कि जो करेंसी के ऊपर, हेलो आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, फरमाइए। मेरा सवाल ये, जो करेंसी पे तस्वीर होती है वो जेब पॉकेट के अंदर रखी, क्या उससे नमाज हो जाती है? जी सलीम साहब, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। जी मोहतरम मुफ्ती साहब। जी इसमें ऐसा है कि चूँकि हम मजबूरन ये करते हैं, हमारा इसमें कोई अपना ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये नाफिज किया गया है, तो हमारी नमाज इंशाल्लाह हो जाएगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अल्लाह ताला हमारी इन मजबूरियों को समझता है, तो हमारी नमाज हो जाएगी। बहरहाल हुकूमत अगर इसका इक़दाम करे कि तस्वीर के बजाय कोई और अगर वो अपना शियार, अपनी बात वो कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी। वैसे भी वो मुफ्ती साहब ढांपी होती है, जेब में होती है, इधर होती है, क्योंकि बाद रिवायात में मिलता है अगर ऐसी चीज़ सामने हो तो उसे ढांप देना चाहिए। और जैसे नबी सल्लम ने उस पर्दे को जो सामने लटका था वो जब फटवाया तो वो फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने
اس کو پھر تکیہ اس کا بنا لیا, اس کے گدے بنا لیے. تو وہ تصویر تو تھی لیکن وہ اب چونکہ اس کی عزت تکریم نہیں تھی تو اس وجہ سے اس پہ جواز تو ہے. ٹھیک ہے جی. کالر ہیں جی ایک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. تمکین الرحمان صاحب ہری پور سے. جی جی لاسٹ کالر ہیں, فرمائیے. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام سر. میں تمکین الرحمان عرض کر رہا ہوں. جی جناب میرا وہ لمبی داڑھی والے جو مفتی صاحب ہیں ان سے سوال ہے کہ ذرا سورۃ فاتحہ کے بارے میں تفصیل سے سمجھائیں کہ جو ظہر کی نماز ہے, عصر کی نماز ہے, اس میں ہمارے امام صاحب سورۃ فاتحہ دل میں پڑھتے ہیں, ہم پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, ہمارے مقتدیوں کے لیے کیا آرڈر ہے کہ ہم نے دل میں پڑھنی ہے یا ہم نے صرف خاموش کھڑا رہنا ہے؟ یہ ذرا تفصیل سے سمجھائیں کہ ہم ششو پنج میں پڑھ گئے ہیں نا. بہت شکریہ, یہ مہربانی ہے. السلام علیکم. تھینک یو. لمبی داڑھی والے مفتی صاحب. جی جی بڑی محبت سے انہوں نے کہا. جی جی لیکن ٹائم ہمارے پاس 1 منٹ. بس یہ ہے کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے نا وہ ہر رکعت کے لیے ہے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ رکھی گئی ہے. تو اس وجہ سے جو سری نمازیں ہیں اس میں تو ظاہر ہے امام خاموش ہے, تو اس وجہ سے اسے ضرور پڑھنا چاہیے. سری نماز میں بھی اور جہری نماز میں بھی اسے لازم پڑھنا چاہیے کیونکہ اس کے بغیر نماز کا تصور نہیں ہے. جی بہت شکریہ. ناظرین برکات رمضان سے ٹرانسمیشن یہ تھی آج کی برکات رمضان. شرم و حیا کے حوالے سے, حفاظت نظر کے حوالے سے بہت خوبصورت باتیں ہوئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مثالیں آپ کے سامنے رکھی گئیں. انسان کو حیادار ہونا چاہیے, شرم اس کو ہونی چاہیے, جھجک اس کے اندر ایسی ہونی چاہیے جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال نہ کر سکے. غض بصر کو اپنانا چاہیے. پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو رہا ہے. میں مفتی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ تشریف لائے. محترم علامہ صاحب آپ کی آمد کا شکریہ. آپ کی کسر نفسی اپنی جگہ, لیکن آپ ہر دل عزیز شخصیت ہیں, نستعلیق شخصیت ہے. محترم ڈاکٹر فیض احمد بھٹی صاحب آپ کی آمد کا شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ناظرین خوش رہیے, شاد آباد رہیے, اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, در بدر کی خاک کتنی چھاننی, لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر. مغفرت کا